بعض دوسری قومیں جو جماعت میں شامل ہوئی ہیں وہ جماعت کے علم کلام سے بہت متاثر ہوتی ہیں، لیکن جو جماعتی نظام ہے یا مالی قربانی ہے اس میں وہ اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے، اور بعض مشکلات مقامی جماعت کی طرف سے بھی ہمیں پیش آتی ہے کہ اس طرح سے عہدیداران کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے۔ تو اس سلسلے میں حضور کیا نصائح فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ جماعتی نظام کو بھی ان کے لیے اتنا مشکل نہ کریں۔ اسی لیے مسیح رابع نے شروع میں یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے بھی خلفاء یہی کہتے رہے کہ جو نئے آنے والے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں اسی بات کو، کہ جو نئے آنے والے نوآئین ہیں وہ آتے ہیں جب آپ کے پاس شامل ہوتے ہیں آپ سے، تو ان کو 3 سال کے عرصے میں ان کو پہلے سمجھائیں سسٹم کیا ہے، نہ کہ ان کو اس طرح ان سے سلوک کریں کہ وہ کوئی ولی اللہ ہیں یا صحابہ کی اولاد میں سے ہیں یا پیدائشی احمدی۔ وہ پیدائشی احمدی تو بلکہ کم جانتے ہیں، وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ دینی علم بھی آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے۔ جو صحیح طرح سوچ سمجھ کے شامل ہوتا ہے نا جماعت میں، وہ نمازوں کی طرف بھی توجہ دینے والا زیادہ ہوتا ہے، وہ استغفار کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ تہجد پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ کام نہیں کہ جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو پہلے دن سے اس کو کریں، اسی لیے نہ ان کے اوپر چندے کا نظام لاگو کیا جاتا ہے 3 سال کے لیے۔ 3 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے ٹریننگ کا، کہ ان کی اس میں تربیت ہو جائے، ان کو بتائیں کہ یہ نظام ہے اور جماعت کا، لیکن تم ابھی نئے ہو، تم اس کو پہلے غور سے دیکھو سمجھو۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مالی قربانی کی طرف، مثلا مالی قربانی ہے، مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، تو تم وقف دید، تحریک جدید کا چندہ جو ہے اس میں جتنا تمہاری حیثیت ہے تم دے سکتے ہو، چاہے سال کا 1 یورو دو، تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو کہ تم جماعت سے تمہاری کوئی اٹیچمنٹ ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بارے میں ان کو بتائیں کہ نماز سیکھو۔ اب جو ایک غیر مسلموں سے مسلمان ہوتا ہے، احمدی ہوتا ہے، احمدی مسلمان، اس کو سورہ فاتحہ سکھانی شروع کریں۔ اس کو جب سورہ فاتحہ آ جائے، یاد ہو جائے، جب نماز اس نے پڑھنی ہے، نماز کے فرائض بتائیں نا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، پہلی چیز تو بنیادی چیز نماز ہے نا، ہیں؟ جی تو نماز جب فرض کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ نماز کے جو بنیادی چیز ہے سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پہلے سورہ فاتحہ یاد کرائیں، پھر اس کو کہیں شاید تم ترجمہ یاد کرو، یا اس سے کہیں جیسے تم ترجمہ یاد کر لو، تمہیں پتہ ہو کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تم ساتھ ساتھ تمہیں دل میں تمہیں پتہ ہوتا رہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، جو بالجہر نمازیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کو خود شوق پیدا ہو کہ سورہ فاتحہ یاد کر لے۔ یہاں کئی انگریز ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو بڑا شوق سے انہوں نے یاد کیا، یا میرے سے جو بھی ملتے ہیں کوئی بھی کسی بھی ملک کے، ان کو جب میں کہتا ہوں تو یاد کرتے ہیں اور بڑے اچھی طرح اللہ کے فضل سے یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ تو پھر 3 سال کا عرصہ ان کو ٹریننگ دینے کا عرصہ ہے۔ جب وہ ٹریننگ ہو جائے گی ان کی 3 سال میں، تو پھر ان کو جماعت کے سسٹم میں انٹیگریٹ ہونا مشکل نہیں لگے گا۔ اگر آپ پہلے دن سے ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ ولی اللہ بن جائیں تو وہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ لوگوں کا قصور ہے۔ 3 سال کا عرصہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے، نہ ان سے چندہ لینا ہے، نہ ان کو زیادہ زور دینا ہے، ان کو صرف تربیت کرنی ہے کہ جماعت کا نظام کیا ہے، اور نہ ان کو ہارشلی تربیت کرنی ہے، بلکہ پیار سے محبت سے سمجھانا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کیوں فرض ہے۔ نماز پڑھو، تم ایک نماز پڑھو گے، 2 پڑھو گے، 3 پڑھو گے، 4 پڑھو گے، جو پکا مومن ہے اس پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے۔ نماز کی جب پڑھتے ہیں، علم کلام سے متاثر ہوتے ہیں، تو علم کلام سے جو متاثر ہوتے ہیں ان کو پھر نماز کی حکمت سمجھائیں نا۔ اگر اس میں اتنی عقل ہے کہ اس کو علم کلام کی باتیں پتہ لگ گئیں، فلسفہ پتہ لگ گیا، گہرائی پتہ لگ گئی، تو پھر اس کو یہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں کہنا اس کو یہ کہیں نماز کی حکمت کیا ہے، پیار سے 5 نمازیں کیوں فرض کی گئی ہیں۔ جب اس کو حکمت سمجھ آ جائے گی تو آپ سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگ جائے گا۔ میں نے تو یہی دیکھا تجربہ کر کے۔ اسی طرح چندے کی حکمت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی حکمت کیا ہے۔ تو صرف علم کلام سے متاثر ہونا بات نہیں ہے، اس علم کلام کو ہی لے کے آگے اس کو حکمت سمجھائیں۔ جس علم کلام سے وہ متاثر ہوئے ہیں نا، اسی علم کلام کو ذریعہ بنائیں۔ سمجھ آئی؟
یہ تو کوئی جی علم جی کلام نہیں نا. علم کلام کہاں کسی بھی کوئی بھی جہاں بھی اگر علم کلام سے متاثر ہوتے ہیں, کوئی فلسفہ اسلامی اصول کی فلاسفی کی مثلاً ہے, لوگ متاثر ہو کے پڑھتے ہیں. اب اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگ جاتا ہے, اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی عبادت کی حقیقت پتہ لگ جاتی ہے, اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی قربانی کا معیار پتہ لگ جاتا ہے, اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی جنت دوزخ کا نظریہ پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں آپ ان کے علم کلام سے ہی ان کو سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ تو اپنی بات کا ایک جو بات مجھے کر رہے ہیں اس کا ثبوت تو آپ کے مطلب ہے کہ اس کی دلیل تو آپ کے پاس خود موجود ہے, اسی دلیل کو استعمال کریں. سمجھ گئے؟ جی جی. ہاں. جزاکم اللہ.